بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، آج یہاں سے پڑھنا ہے آگے سے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الصَّدِيقُ صَدِيقًا لِمَا يُرْجَى مِن نَفْعِهِ۔ وَإِنَّمَا بے شک سُمِّيَ نام رکھا جاتا ہے، الصدیق صدیقاً کہ صدیق کا نام صدیق رکھا جاتا ہے، دوست کا نام دوست رکھا جاتا ہے، بے شک دوست کا نام دوست رکھا جاتا ہے، لما ان چیزوں کی وجہ سے، یرجا جس کی امید کی جاتی ہے، اس کو بھی مجہول پڑھیں گے، ٹھیک ہے، رجا یرجو سے یرجا جس کی امید کی جاتی ہے، من نفعہ اس کے فائدے میں سے۔ یہاں اس کے اندر ابہام ہے، اسی کو یہاں پہ من بیانیہ کے بعد بیان کر دیا ہے، یعنی لما من نفعہ اس فائدے کی وجہ سے جس کی امید کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْعَدُوُّ عَدُوًّا یہ بھی ہو ویسے ہی ہے، اور دشمن کا نام دشمن رکھا جاتا ہے، لما من ضررہ، من ضررہ کا ترجمہ یہیں سے کر دیں گے، اس نقصان کی وجہ سے، لام کی وجہ سے، لما اس نقصان کی وجہ سے، یخاف و مجہول کا صیغہ جس سے ڈرا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دشمن کا نام دشمن رکھا جاتا ہے، لما یخاف ان چیزوں کی وجہ سے، یخاف جس سے ڈرا جاتا ہے، من ضررہ یعنی اس کے نقصان یا اس کے نقصان میں سے جس سے ڈرا جاتا ہے۔ والعاقل اور عقل مند شخص، اذا رجا نفع العدو اظہر لہ الصداقۃ اور عقل مند شخص جب رجا اسے امید ہوتی ہے، نفع العدو دشمن کے نفع کی، دشمن کے نفع کی جب اسے امید ہوتی ہے، اور عقل مند کو جب دشمن کے نفع کی امید ہوتی ہے، اظہر لہ الصداقۃ تو وہ اس کے لیے، دشمن کے لیے صداقت کو، دوستی کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اظہر لہ الصداقۃ تو وہ عقل مند شخص دشمن کے لیے دوستی کو ظاہر کرتا ہے۔ وَإِذَا خَافَ ضَرَّ الصَّدِيقِ أَظْهَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ اور جب وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، ضَرَّ الصَّدِيقِ دوست کے نقصان سے، وَإِذَا اور جب خَافَ وہ ڈرتا ہے، ضَرَّ الصَّدِيقِ دوست کے نقصان سے، أَظْهَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ تو وہ اس کے لیے، یعنی عقل مند اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی ادھر ہی لوٹے گی، ٹھیک ہے، وہ عقل مند اس دوست کے لیے دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ الا تری کیا تم دیکھتے نہیں، تتبع البہائم امہاتہا رجاء البانہا کیا تم دیکھتے نہیں، تتبع البہائم کہ چوپائے پیچھا کرتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اتبع یتبع اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، تو کیا تم دیکھتے نہیں، تتبع البہائم امہاتہا کہ چوپائے اپنی ماؤں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، چوپایوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، رجاء البانہا ماؤں کے دودھ کی امید سے، ٹھیک ہے، ماؤں کی دودھ کی امید کرتے ہوئے، رجاء البانہا گائے کے دودھ کی امید کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا انقطع ذَلِكَ انصرفت عنہا فَإِذَا تو جب انقطع ذَلِكَ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ذالکہ سے مراد کدھر ہے، ذالکہ سے اشارہ کدھر ہے، دودھ کی طرف، کہ جب یہ دودھ ختم ہو جاتا ہے، دودھ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، انصرفت عنہا تو وہ چوپایوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ چوپایوں سے اعراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انصرفت عنہا وہ چوپایوں کے بچے چوپایوں سے اعراض کرتے ہیں، جب اس کا سلسلہ یعنی دودھ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو چوپایوں کے بچے اس سے چوپایوں سے اعراض کرتے ہیں۔ وَرُبَّمَا قَطَعَ الصَّدِيقُ عَنْ صَدِيقِهِ بَعْدَمَا كَانَ يَصِلُهُ مِنْهُ فَلَمْ يَخَفْ شَرَّهُ لِأَنَّ أَصْلَ أَمْرِهِ لَمْ يَكُنْ عَدَاوَةً وَرُبَّمَا اور بسا اوقات قَطَعَ الصَّدِيقُ عَنْ صَدِيقِهِ دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے، دوست اپنے دوست سے قطع تعلق کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وربما اور بسا اوقات قطع الصدیق دوست قطع تعلق کر لیتا ہے، عن صدیقہ اپنے دوست سے، بعدما بعض ان چیزوں کی وجہ سے، یا بعض اس چیز کو، ٹھیک ہے، قطع کا مفعول، بعدما
بعض ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، قطع تعلق کر لیتا ہے، کان یصلہ منہ، جس کو وہ اس کی جانب سے جوڑا کرتا تھا، یعنی جو دوستی تھی، ٹھیک ہے، بعد ما کان یصلہ منہ، جو دوستی تھی، اس کا ترجمہ پورے کا ترجمہ کر دیں گے ایک لفظ میں دوستی سے، کہ بعض دوستی کو دوست اپنے دوست سے کاٹ دیتا ہے۔ فلم یخف شرہ، تو وہ اس کے شر سے ڈرتا نہیں ہے، تو وہ اس کے شر سے، نقصان سے ڈرتا نہیں ہے، لأن اصل امرہ، کیونکہ اس کا اصل معاملہ، کیونکہ اس کا اصل معاملہ لم یکن عداوتاً، دشمنی نہیں ہے، دشمنی نہیں ہوتا ہے۔ فاما من کان اصل امرہ عداوتاً جوہرتاً، عداوتاً جوہرتاً، سوری، فاما من، پس رہی بات اس شخص کی، کان اصل امرہ، جس کا اصل معاملہ ہو، ٹھیک ہے، رہی بات اس شخص کی، کان اصل امرہ، جس کا اصل معاملہ ہو، عداوتاً جوہریتاً، دشمنی، اصلی دشمنی، ٹھیک ہے، جوہریہ مطلب اصل میں اصلی دشمنی، تو جس کا معاملہ اصل دشمنی ہی ہو، ثم احدث صداقۃ لحاجۃ، ٹھیک ہے، یہ والا سمجھ میں آ گیا۔ فاما من، رہی بات اس شخص کی، کان اصل امرہ، جس کا اصل معاملہ عداوتاً جوہریتاً، اصل دشمنی ہو، ثم احدث صداقۃ، پھر اس نے دوستی کی ہو، احدث یحدث، احداث اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، پھر اس نے دوستی کی ہو، لحاجۃ، کسی ضرورت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لحاجۃ، کسی ضرورت کی وجہ سے، حملتہ علی ذالک، جس ضرورت نے اس کو اس دوستی پر ابھارا ہو، جس ضرورت نے، اس کے اندر ہیا ضمیر ہے، حملت ہو، وہ ادھر لوٹ رہی ہے حاجہ کی طرف، تو حملت ہو، جس ضرورت نے اس کو ابھارا ہو، علی ذالک، اس چیز پر، یعنی دوستی کرنے پر، فإنه اذا زالت الحاجۃ التي حملته على ذلك زالت صداقته، فإنه اذا زالت الحاجۃ التي، پس جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے، التی حملت ہو، جس ضرورت نے اس کو ابھارا تھا، علی ذالک، اس چیز پر، یعنی دوستی کرنے پر، زالت صداقتہ، تو اس کی دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی دوستی بھی زائل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، فتحولت عداوتاً، پس وہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، فتحولت عداوتاً، تحولت کے اندر ہیا ضمیر ہے اور یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، فتحولت عداوتاً، تو وہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، وسارا، اور ہو جاتا ہے، وسارا الی اصل امرہ، اور وہ ہو جاتا ہے اس کے اصل معاملے کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی اصلی حالت میں لوٹ آتا ہے، سارا الی اصل امرہ، تو وہ اس کے اصل معاملے کی طرف لوٹ آتا ہے، اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ کالماء الذی، اس پانی کی طرح، کالماء الذی، اس پانی کی طرح، الذی یسخن بالنار، سخن باب تفعیل سے اس کا مطلب ہوتا ہے گرم کرنا، اور سخن یسخن باب نصرہ سے تو گرم ہونا اس کا معنی ہوگا، سخن یسخن باب کرومہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم باب تفعیل سے استعمال کریں گے، یسخن باب تفعیل سے اور مجہول، کالماء الذی، اس پانی کی طرح، یسخن بالنار، جس پانی کو آگ میں کھولایا جاتا ہے، آگ میں گرم کیا جاتا ہے، فَإِذَا رُفِعَ عَنْهَا، پس جب اس پانی کو اس آگ سے اٹھا لیا جاتا ہے، رفع یرفع رفعن مطلب اٹھانا، رفع اٹھا لیا جاتا ہے، اذا فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو مضارع کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو فَإِذَا رُفِعَ، جب اس پانی کو اٹھا لیا جاتا ہے، عنہا، اس آگ سے، یہ ہا ضمیر نار کی طرف لوٹے گی، نار مؤنث سمائی ہے نا، تو جب اس کو پانی کو آگ سے اٹھا لیا جاتا ہے، عاد باردن، تو وہ پانی ٹھنڈا ہو کر لوٹتا ہے، یعنی وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، عاد باردن، تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وَلَيْسَ مِنْ أَعْدَاءِ عَدُوٌّ أَضَرُّ لِي مِنْكَ، چوہا کہہ رہا ہے کہ وَلَيْسَ، اور نہیں ہے، من اعدائی، میرے دشمنوں میں سے، عدوٌ، کوئی بھی دشمن، اضر لی منک، جو میرے لیے تم سے زیادہ خطرناک ہو، تم سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا ہو، ٹھیک ہے،
ولیسا اور نہیں ہے من اعدائی میرے دشمنوں میں سے کوئی بھی دشمن جو میرے لیے تم سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا ہو، ضرر رساں ہو۔ وقد اضطرنی وإیاک حاجۃ الی ما احدثنا من المصالحۃ۔ اضطر الی، ٹھیک ہے، اضطر الی اس کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا۔ تو وقد اضطرنی وإیاک، اور مجھ کو اور تم کو مجبور کر دیا، حاجتن ایک ضرورت نے، الی ما اس چیز کی طرف، احدثنا کہ ہم نے، من المصالحات مصالحت کر لی، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسی ضرورت آن پڑی جس کی وجہ سے ہم دونوں نے مصالحت کی، کرنی پڑی۔ وقد اضطرنی وإیاک حاجۃ الی ما احدثنا من المصالحات، مجھے اور تم کو ایک ایسی ضرورت نے مجبور کر دیا، الی ما من المصالحات، الی ما من المصالحات اس مصالحت کی طرف۔ اس کا ترجمہ یہیں سے کر دیں گے، اس ما موصولہ سے، الی ما من المصالحات اس مصالحت کی طرف مجبور کر دیا جس ضرورت نے، احدثنا جو مصالحت ہم نے کی، جو صلح ہم نے کی، جو اتفاق ہم نے کیا۔ وقد ذهب الامر الذي احتجت الی واحتجت الیک فیہ، کہہ رہا ہے کہ وقد ذهب الامر الذي، اور وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ معاملہ جا چکا ہے۔ ذهب الامر معاملہ ختم ہونا، ذهب بغیر صلہ کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا، اور جب صلہ لگے گا الی تو اس کا مطلب ہوگا جانا کہیں پہ، ٹھیک ہے۔ وقد ذهب الامر الذي، اور وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، الذي احتجت الی الذي احتجت الی الذي احتجت الی واحتجت الیک فیہ۔ احتاج الی اس کا مطلب ہوتا ہے ضرورت مند ہونا، تو احتجت الی تو میرا محتاج تھا، واحتجت الیک اور میں تمہارا محتاج تھا، فیہ جس معاملے میں، ٹھیک ہے، اور وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے جس معاملے میں میں تمہارا ضرورت مند تھا اور تم میرے ضرورت مند تھے۔ یہیں تک رہنے دیجیے، ایک جملہ اور دیکھ لیجیے۔ وَأَخَافُ أَن يَكُونَ مَعَ ذَهَابِهِ عَوْدُ الْعَدَاوَةِ، وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں، أَن يَكُونَ مَعَ ذَهَابِهِ کہ اس کے جانے کے ساتھ ساتھ دشمنی لوٹ آئے گی، ٹھیک ہے، دشمنی کا لوٹ آنا ہوگا اس کے جانے کے ساتھ ساتھ۔ وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اس کے ختم ہونے کے ساتھ، یعنی ضرورت کے ختم ہونے کے ساتھ، ضرورت کے چلے جانے کے ساتھ دشمنی لوٹ آئے گی، پھر سے دشمنی ہو جائے گی۔ یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو مکمل کر دیں گے۔